أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. یا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر بھی غور کیا جس کا ایک بستی پر ایسے وقت گزر ہوا جب وہ چھتوں کے بل گری پڑی تھی. اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا. پھر اللہ نے اس شخص کو 100 سال تک کے لیے موت دے دی اور اس کے بعد زندہ کر دیا، اور پھر پوچھا کہ تم کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے ہو. اس نے کہا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ. اللہ نے کہا نہیں، بلکہ تم 100 سال اسی طرح رہے ہو. اب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ ذرا نہیں سڑی، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو کہ گل سڑ کر اس کا کیا حال ہو گیا ہے. اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا ایک نشان بنا دیں. اور اب اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں، پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں. چنانچہ جب حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی تو وہ بول اٹھا کہ مجھے یقین ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا، مگر یہ خواہش اس لیے کی ہے تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے. اللہ نے کہا اچھا تو 4 پرندے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے. اور جان رکھو کہ اللہ پوری طرح صاحب اقتدار بھی ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت والا بھی. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے 2 ایسے واقعے ذکر فرمائے ہیں جن میں اس نے اپنے 2 خاص بندوں کو اس دنیا ہی میں مردوں کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کرایا. پہلے واقعے میں ایک ایسی بستی کا ذکر ہے جو مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی، اس کے تمام باشندے مر کھپ چکے تھے اور مکانات چھتوں سمیت گر کر مٹی میں مل گئے تھے. ایک صاحب کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس ساری بستی کو کس طرح زندہ کرے گا. بظاہر اس سوچ کا منشا خدا نخواستہ کوئی شک کرنا نہیں تھا، بلکہ حیرت کا اظہار تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کا مشاہدہ اس طرح کرایا کہ خود انہی کے اوپر موت طاری کر دی. 100 سال تک وہ موت کی حالت میں رہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور یہ عجیب قدرت کا نظارہ ان کو دکھایا گیا کہ ان کا جو کھانا تھا وہ تو جوں کا توں موجود تھا، گلا سڑا نہیں تھا، اور جس گدھے پر وہ سوار تھے
اس گدھے کی حالت گل سڑ کر تباہ ہو گئی تھی اور اس کی ہڈی پسلی ختم ہونے لگی تھی. انہی ہڈیوں اور پسلیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح جوڑ کر ان کے سامنے زندہ کر کے دکھا دیا کہ وہ پھر ایک زندہ گدھے کی صورت میں کھڑا ہو گیا. یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ ہم نے اپنی قدرت کا ایک مظاہرہ اس اللہ کے بندے کے سامنے کیا تھا. چنانچہ فرمایا کہ او کالذی مرہ، یا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر غور کیا. یہ اصل میں پیچھے جو الم ترى آیا تھا، الم ترى الذی حاج ابراہیم، کہ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس کو اللہ نے سلطنت دے دی تھی، یعنی نمرود. اسی کے اوپر یہاں پر عطف ہو رہا ہے کہ او کالذی، کیا تم نے اس شخص کے جیسے شخص پر، اس جیسے شخص کے حال پر غور کیا کہ جو مر علی قریۃ، ایک بستی کے پاس سے گزرا تھا، جبکہ وہ خاویۃ علی عروشہا، جبکہ وہ چھتوں کے بل گری پڑی تھی. یعنی یہ بستی اس طرح نیست و نابود ہوئی پڑی تھی کہ چھتیں جب گر گئیں تو ظاہر دیواریں بھی گر گئیں، اور وہ بستی بوسیدہ حالت میں تھی، وہاں کے لوگ مر کھپ چکے تھے. وہاں سے ان صاحب کا گزر ہوا. اب یہ بستی کون سی تھی اور یہ صاحب کون تھے، اس کی تعین قرآن کریم نے نہیں کی کہ یہ کون تھا. بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ بستی بیت المقدس تھی، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے تباہ کر ڈالا تھا. اور یہ صاحب جو گزر رہے تھے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ حضرت عزیر یا حضرت ارمیہ علیہ السلام تھے. لیکن نہ یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ کون تھے اور بستی کون سی تھی، کیونکہ قرآن کریم نے واضح طور پر تعین نہیں فرمائی، اور نہ اس کھوج میں پڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کریم کا مقصد اس کے بغیر بھی واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنی قدرت کا مظاہرہ دنیا میں بھی کر کے دکھایا بعض اپنے بندوں کو، جس میں ہم نے ان کے سامنے مردہ کو زندہ کیا. تو یہ بات کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کاملہ کا ایک مظاہرہ تھا، وہ بات اس تعین کے بغیر بھی واضح ہے کہ یہ کون صاحب تھے اور بستی کون سی تھی. البتہ یہ بات تقریباً یقینی معلوم ہوتی ہے کہ یہ صاحب کوئی نبی تھے، کیونکہ اول تو اس آیت میں صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے. نیز اس طرح کے واقعات انبیاء کرام ہی کے ساتھ پیش آتے ہیں، جیسا کہ آگے میں عرض کروں گا انشاءاللہ. پھر آگے فرمایا کہ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. ان صاحب نے جو بستی کے پاس سے گزر رہے تھے یہ کہا کہ انا، کہ کس طرح یحیی زندہ کرے گا، ہذہ اس بستی کو، اللہ بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد. یہ سوال کسی انکار پر مبنی نہیں تھا، بلکہ ایک تعجب کا اظہار تھا کہ یا اللہ اتنی بری طرح یہ بستی تباہ ہوئی پڑی ہوئی ہے، کس طرح اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، کس کیفیت کے ساتھ زندہ کرے گا. یہ ایک تعجب اور حیرت کا اظہار تھا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام، تو اللہ نے اس کو موت دے دی 100 عام، 100 سال تک. ثم بعث، پھر ان کو اٹھا دیا، یعنی دوبارہ زندہ کر دیا. قال کم لبثت، جب وہ زندہ ہوئے تو اس وقت اللہ تعالی نے ان سے پوچھا کہ کم لبثت، تم اس حالت میں یعنی موت کی حالت میں کتنے عرصے رہے ہو. قال، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، میں یا تو ایک دن رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں. یعنی ان کو 100 سال کا جو عرصہ جو موت کی حالت میں گزرا تھا، وہ سارا کا سارا عرصہ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ زیادہ دیر نہیں گزری، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. انہوں نے کہا کہ اتنا ہی میں رہا ہوں، حالانکہ حقیقت میں وہ 100 سال رہے تھے. قال بل لبثت 100 عام،
تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ تم 100 سال اسی حالت میں رہے ہو، اور 100 سال اس حالت میں رہے ہو اور اس کے بعد تمہیں محسوس ہو رہا ہے جیسے ایک دن یا آدھا دن گزرا. تو یہ در حقیقت بیان کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس بات پر مطلع فرما رہے ہیں کہ انسان کی مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے جیسے عالم برزخ، تو وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ انسان سے گزر جائے گا. ورنہ بعض اوقات انسان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو ہم زندہ ہیں، پھر موت آئے گی، پھر عالم برزخ ہوگا، وہ عالم برزخ قیامت تک جاری رہے گا، پھر قیامت آئے گی، پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر حشر و نشر ہوگا، اور اس کے بعد پھر کہیں معاملہ جنت یا دوزخ کا آئے گا. تو یہ تو جنت اور دوزخ کا معاملہ تو بہت دور ہو گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ دیکھو جس طرح اس شخص کو 100 سال کی موت کا پتہ ہی نہیں چلا، ایسا لگا جیسے کہ ایک دن گزرا، اسی طرح عالم برزخ کی جو زندگی ہے، جب انسان مرے گا تو اس کے بعد عالم برزخ کی جو زندگی ہے وہ اس کو بہت مختصر معلوم ہوگی، بلکہ دنیا کی زندگی بھی مختصر معلوم ہوگی. جیسا کہ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ جب وہ اٹھیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم شاید ایک ہی شام رہے تھے یا صرف صبح کے وقت میں رہے تھے. تو وہ انسان کو وہ سارا وقت بہت تیزی سے گزرتا ہوا معلوم ہوگا، اور اس کے نتیجے میں وہ بڑی سی بڑی مدت کو مختصر مدت سمجھے گا. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ایک عظیم مظاہرہ ان کے سامنے کرتے ہوئے ان کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو تم تو 100 سال مرے رہے ہو، موت تمہارے اوپر 100 سال طاری رہی ہے. اب ذرا تم اپنے کھانے کو اور اپنے پانی کو دیکھو، جو تم اس وقت میں جب کہ موت تمہارے اوپر طاری کی گئی تھی اس وقت تمہارا جو کھانا تمہارے ساتھ تھا یا پانی کی جو چیز تمہارے ساتھ تھی ذرا اس کو دیکھو. لم یتسنہ، وہ بالکل بھی سڑا نہیں، خراب نہیں ہوا. کھانا جوں کا توں ہے، پانی جوں کا توں ہے. ایک طرف کھانے کو تو ہم نے اس طرح محفوظ رکھا ہے کہ وہ جیسا تھا ویسا ہی ہے، اس کے اندر کوئی تغیر واقع نہیں ہوا. دوسری طرف وانظر الی حمارک، اب ذرا اپنے گدھے کو دیکھو جس پر سواری کر رہے تھے اس وقت. تو اس گدھے کا تو مر کھپ کے برا حال ہو گیا تھا، اس کے سارے انجر پنجر ڈھیلے ہو گئے تھے، اور وہ ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل ہی گل سڑ کر ختم ہو گیا ہے. تو اللہ تعالی نے دونوں چیزوں کا مشاہدہ کرا دیا. ایک یعنی یہ مشاہدہ کرا دیا کہ کسی چیز کا گلنا سڑنا یہ بھی ہمارے حکم سے ہے، اور کسی چیز کا باقی رہنا اپنی حالت پر یہ بھی ہمارے حکم سے ہے. تو ہم تمہیں دونوں چیزیں دکھا دیتے ہیں. کھانا تو حالانکہ جلدی تباہ ہوا کرتا ہے، جلدی گلا سڑا کرتا ہے، لیکن یہ تو 100 سال تک ہم نے محفوظ رکھا ہے اس طرح کہ نہ اس میں کوئی سڑان پیدا ہوئی ہے، نہ یہ کوئی کسی طرح گلا ہے، اپنی اصلی حالت میں ہے. اسی طرح پانی بھی. لیکن دوسری طرف گدھا، اب گدھے کو تو بوسیدہ ہونے میں اور گلنے سڑنے میں کچھ وقت لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کھانے کو ہم نے باقی رکھا اور گدھے کو گلا سڑا دیا اور بری حالت اس کی ہو گئی. اور یہ کیوں کیا ہم نے؟ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا ایک نشان بنا دیں. لوگوں کے سامنے ایک واضح نشان ہو کہ دیکھو اللہ کے کسی بندے کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کرنے کی کیفیت بھی آنکھوں سے دکھا دی تھی. وانظر الی العظام، اور دیکھو ذرا ہڈیوں کو کہ کیف ننشزھا، ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں. ثم نکسوھا لحما، پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ بوسیدہ ہڈیاں کس طرح تر و تازہ ہو گئیں، اور پھر ان کے اوپر کس طرح گوشت چڑھ گیا. اور گدھا
اپنی اصلی حالت میں زندہ ہو کر کس طرح کھڑا ہو گیا، یہ ساری باتیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. فلما تبین لہ، تو جب حقیقت کھل کر ان کے سامنے آ گئی تو قال، تو انہوں نے کہا اعلم، تو وہ بول اٹھے کہ مجھے یقین ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی ایمان تو تھا ہی، لیکن اب وہ علم الیقین حاصل ہو گیا، عین الیقین حاصل ہو گیا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ایک واقعہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت کا مظاہرہ فرمایا تھا. دوسرا واقعہ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتى، کہ اے میرے پروردگار ذرا مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. دیکھیے کیف تحیی الموتى، یہ سوال مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت سے متعلق ہے. یعنی یقین تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکا تھا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس پر قادر ہیں، لیکن بعض اوقات جو چیز آنکھوں سے دیکھی ہوئی نہیں ہوتی اس کا مکمل یقین ہونے کے باوجود اس کی کیفیت کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا اور اس کیفیت کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ کیفیت کا بھی پتہ لگائیں کہ وہ کیفیت کیا ہوگی، کس طرح زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ. قال اولم تؤمن، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایمان کیوں نہ رکھتا، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. اس سوال و جواب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات صاف کر دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ فرمائش خدا نخواستہ کسی شک کی وجہ سے نہیں تھی. انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر پورا یقین تھا، لیکن آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اس سے نہ صرف مزید اطمینان حاصل ہوتا ہے بلکہ اس کے بعد انسان دوسروں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں صرف دلائل سے اس کا علم حاصل کرنے کے علاوہ آنکھوں سے دیکھ کر کہہ رہا ہوں. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کی جو خاص کیفیت ہے وہ پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، آنکھوں سے دیکھ کر وہ سمجھ میں آ جاتی ہے. یہی مقصد تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. قال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، تو چونکہ تم یہ کیفیت دیکھنا چاہتے ہو تو چلو اب تم 4 پرندے لو، فصرہن الیک، اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو. سرہن کے معنی ہے ان کو ہلا لو، اپنے ساتھ مانوس کر لو. جیسے کوئی جانور آدمی پالتا ہے تو وہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے، وہ جانور اس کو پہچاننے لگتا ہے اور بندہ اس جانور کو پہچاننے لگتا ہے. اس طرح کی صورت پیدا کر لو کہ وہ تمہارے ساتھ مانوس ہو جائے. مانوس ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم ان کو مرنے کے بعد زندہ کر کے بلائیں گے تو اس وقت تم پہچان سکو کہ واقعی وہی پرندے ہیں جن کو میں نے کاٹا تھا، جن کو میں نے ذبح کیا تھا. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دو. یعنی ان کو پہلے ذبح کرو، ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ایک پہاڑ پر رکھ دو، ایک حصہ ایک پہاڑ پر، دوسرا حصہ دوسرا پہاڑ پر. ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ. تو یاتینک سعیا، تو وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق 4 پرندے لیے اور ان کو ذبح کر کے ان کے مختلف حصے 4 پہاڑوں کے اوپر رکھ دیے. پھر ان کو پکارا تو حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب پکارا تو فوراً ہڈی سے ہڈی، پر سے پر، خون سے خون، گوشت سے گوشت مل ملا کر سب اپنے اپنی اصلی حیات میں زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے
ابراہیم علیہ السلام کی طرف آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ اے ابراہیم، قیامت کے روز اسی طرح سب اجزاء اور سارے جسموں کو جمع کر کے ہم ایک دم سے ان میں جان ڈال دیں گے۔ پھر ایک بات یہاں پر یہ بھی قابل غور ہے کہ قرآن کریم نے یہاں ان پرندوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ یاتینا کا سایہ، یعنی وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اڑتے ہوئے نہیں فرمایا کہ اڑتے ہوئے آئیں گے۔ بظاہر وجہ یہ ہے کہ وہ آسمان میں اگر اڑ کر آ رہے ہوں تو اس میں نظروں سے اوجھل ہونے کا بھی امکان ہے، نیز دوسرے پرندوں کے ساتھ خلط ملط ہونے کا بھی امکان ہے۔ کوئی شبہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ وہی پرندے ہیں جن کو میں نے کاٹ کر پہاڑ پر رکھا تھا، یا کوئی اور پرندے آ گئے ہیں۔ اس کے برخلاف زمین پر چل کر آئیں گے، جب وہ زمین پر چل کر آئیں گے، زمین پر دوڑتے ہوئے آئیں گے تو سامنے رہیں گے اور اس میں کسی اشتباہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مشاہدہ کرا دیا۔ پھر فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یہ بات یاد رکھو، یہ اچھی طرح جان رکھو کہ اللہ تعالی بہت اعلیٰ درجے کا صاحب اقتدار بھی ہے اور اعلیٰ درجے کی حکمت والا بھی ہے۔ اقتدار والا ہے، اس کا مظاہرہ تم نے بھی دیکھ لیا کہ کس طرح مردوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا، لیکن ساتھ ہی حکمت والا بھی ہے، یعنی اس کی اپنی حکمت سے وہ جس کو چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے اپنی اس قدرت کا مشاہدہ آنکھوں سے کرا دیتا ہے، اور جس کو نہیں چاہتا اس کو نہیں کراتا۔ یعنی اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کو یہ مشاہدہ نہ کرایا جائے۔ اور بات دراصل یہ ہے کہ یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے یہاں اصل قیمت ایمان بالغیب کی ہے، اور انسان سے مطلوب یہ ہے کہ وہ ان حقائق پر آنکھوں سے دیکھے بغیر دلائل کی بنیاد پر ایمان لائے۔ البتہ انبیاء کرام کا معاملہ عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ جب غیب کے حقائق پر غیر متزلزل ایمان لا کر یہ ثابت کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کا ایمان نہ کسی شک کی گنجائش رکھتا ہے اور نہ وہ آنکھ کے کسی مشاہدے پر موقوف ہے، تو ان کے ایمان بالغیب کا امتحان اسی دنیا میں پورا ہو جاتا ہے۔ پھر انہیں حکمت خداوندی کے تحت بعض غیبی حقائق آنکھوں سے بھی دکھا دیے جاتے ہیں، تاکہ ان کے علم اور اطمینان کا معیار عام لوگوں سے زیادہ ہو اور وہ ڈنکے کی چوٹ یہ کہہ سکیں کہ وہ جس بات کی دعوت دے رہے ہیں اس کی حقانیت انہوں نے آنکھوں سے بھی دیکھ رکھی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دکھایا، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ یاد رکھنا کہ ہمیں اقتدار تو ہے، مگر ہماری حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ مشاہدہ ہر ایک آدمی کو نہ کرائیں، تمہیں خاص طور پر کرا دیا گیا۔ یہ ہے اس آیت کی بہت واضح تفسیر، جو قرآن کریم کے اسلوب کے بھی عین مطابق ہے اور عربی زبان کے محاورات کے بھی مطابق ہے۔ بعض وہ لوگ جو خلاف عادت باتوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، انہوں نے اس آیت میں بھی ایسی کھینچتان کی ہے جس سے یہ نہ ماننا پڑے کہ وہ پرندے واقعتاً مر کر زندہ ہو گئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ ان کو اپنے آپ سے مانوس کر لو اور پھر پہاڑوں پر رکھ دو، پھر جب تم بلاؤ گے تو وہ چلے آئیں گے۔ تو جس طرح تم نے ان پرندوں کو مانوس کر کے بلایا تو وہ چلے آئے، اسی طرح ساری روحیں جو ہیں وہ ہم نے اپنے آپ سے مانوس کر رکھی ہیں، جب چاہیں گے ان کو بلا لیں گے۔ تو یہ تفسیر بعض لوگوں نے کی ہے، یہ اس لیے کہ تاکہ یہ خلاف عادت بات کہ وہ مر کر زندہ ہو گئے یہ ماننی نہ پڑے۔ لیکن قرآن کریم کے الفاظ سے یہ بات بالکل بعید ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مطالبہ یا ان کی فرمائش یہ تھی کہ یا اللہ جو کیفیت ہے مردوں کو زندہ کرنے کی وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر دیا کہ یہ کہہ رہو کہ پرندوں کو وہاں بٹھا دو اور پرندوں کو بلا لینا، وہ زندہ پرندے تمہارے پاس اڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ تو یہ بات تو ہر کھلاڑی کر سکتا ہے،
اور ہر آدمی کے سامنے مشاہدے میں آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہوئی کہ ان کو کیا مشاہدہ کرایا گیا؟ دوسرا یہ کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ ان کا ایک ایک حصہ پہاڑ پر رکھ دو، یہ نہیں کہا کہ ایک ایک پرندہ پہاڑ پر رکھ دو، ایک ایک حصہ پہاڑ پر رکھ دو، یعنی اس کے معنی ہے کہ اس کو کاٹ کر اس کا ایک ایک حصہ وہاں پر رکھو، پھر ہم اس کو اکٹھا جمع کر کے لے آئیں گے۔ لہذا جو شخص بھی عربی زبان کے محاورات اور اسالیب سے واقف ہو وہ اس قسم کی بیجا تعویلات سے اجتناب کرے گا اور کسی طرح بھی وہ قابل تسلیم نہیں سمجھے جائیں گے۔ قرآن کریم کا جو پورا سیاق ہے اور جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کا اسلوب ایسی تعویلات کی واضح تردید کرتا ہے۔